امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور تمام لیکچرز کا بخوبی مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ آج ہم اپنے لیکچر نمبر 56 لیکچر چیپٹر نمبر 5 بین الاقوامی تجارت سے ہی ایڈم اسمتھ کا کلی برتری کا نظریہ دیکھیں گے۔ اس کو ہم بین الاقوامی تجارت کا کلاسیکی نظریے کا نام بھی دیتے ہیں، اور اسی کو ہم انگلش میں ایبسلوٹ ایڈوانٹیج تھیوری کا نام بھی دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھیوری کیا ہے، کلی برتری کا نظریہ کیا ہے۔ تو کلاسیکل تھیوری آف انٹرنیشنل ٹریڈ بھی اسے کہتے ہیں، کلی برتری کا نظریہ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم تھیوری آف ایبسلوٹ ایڈوانٹیج بھی کہا جاتا ہے، ایڈم اسمتھ کا بین الاقوامی تجارت کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کا جو کلاسیکی نظریہ ہے یا کلی برتری کا نظریہ ہے، یہ ایڈم اسمتھ نے اپنی کتاب اقوام عالم کی دولت میں 1776 میں پیش کیا۔ یہ نظریہ ایڈم اسمتھ نے 1776 میں پیش کیا۔ یہ نظریہ دو ملکوں کے درمیان دو اشیاء کی تجارت پر مبنی ہے۔ نظریہ کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ نظریے کے مطابق، ایڈم اسمتھ کے مطابق یا کلی برتری کے نظریے کے مطابق، دو ممالک کے درمیان تجارت اس لیے فائدہ مند ہوتی ہے کہ ایک ملک کو ایک شے کی پیداوار میں کلی برتری، جس کو ہم کہتے ہیں ایبسلوٹ ایڈوانٹیج، حاصل ہو، جبکہ دوسرے ملک کو اسی دوسری شے کی پیداوار میں کلی برتری حاصل ہو۔ اس لیے ہر ملک اس شے کی پیداوار میں تخصیص یا اسپیشلائزیشن حاصل کرے گا جس میں اسے کلی برتری حاصل ہوگی، اور دوسری شے وہ ملک تجارت کے ذریعے دوسرے ملک سے درآمد کر لے گا۔ اس طرح سے دونوں ممالک کو باہمی تجارت کے ذریعے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کی وضاحت ہم آگے چل کر دیکھیں گے، اس میں ہم ٹیبل بنائیں گے یا بتائیں گے کہ کس طرح یہ تجارت کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ کلی برتری جو ہے یا ایڈم اسمتھ کا جو نظریہ ہے، وہ اس بات پہ بنیاد کرتا ہے کہ ایک ملک اس شے کو پیدا کرے گا جس میں اس کو کلی برتری حاصل ہوگی، جبکہ دوسرا ملک اس شے کو پیدا کرے گا جس میں اس کو کلی برتری حاصل ہوگی، اور اس طرح دونوں تجارت کر کے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے فائدہ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک گوشوارہ ہے۔ گوشوارے میں ہم نے یہ فرض کیا ہے کہ ہر ملک جو ہے اس کے پاس محنت کے 30 گھنٹے صرف کرتا ہے، ہر ملک اپنی محنت کے 30 گھنٹے صرف کرتا ہے، جس میں سے جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نام ملک ہے پاکستان اور ایران، گندم کی اکائیاں اور کپڑے کی اکائیاں ہمارے سامنے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ گندم کی جو اکائیاں ہیں وہ 2020، جبکہ پاکستان ہی اسی ٹائم میں کپڑے کی اکائیاں 10 حاصل کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم ایران کو دیکھیں تو ایران ان 30 گھنٹوں میں 10 اکائیاں گندم کی پیدا کر سکتا ہے یا کپڑے کی 20 اکائیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اب یہاں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس ملک کو کس چیز کے بنانے پر کلی برتری حاصل ہے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں عزیز طلباء کہ پاکستان اگر گندم کی پیداوار میں تخصیص حاصل کرے، یعنی اپنی ساری کی ساری محنت کے گھنٹے اگر وہ صرف گندم پر لگائے اور کپڑے کو پیدا نہ کرے، تو پاکستان کے پاس گندم کی 40 اکائیاں حاصل ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر ایران
جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کپڑے میں خاص نظر آ رہا ہے، کلی برتری حاصل ہے کہ اگر وہ گندم کی اکائیاں نہ پیدا کرے تو کپڑے کی اکائیاں بنائے تو وہ بھی ان گھنٹوں میں 40 اکائیاں پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس نتیجے کے تحت اگر ہم اس گوشوارے کو دیکھیں کہ تجارت سے کرنے سے پہلے پاکستان 30 اکائیاں بنا رہا ہے اور ایران بھی 30 اکائیاں بنا رہا ہے، تو مجموعی طور پر جو پیداوار ہوئی، کیونکہ یہ نظریہ 2 ملک اور 2 اشیاء کے درمیان ہے، لہٰذا جو کل اشیاء پیدا ہو رہی ہیں وہ 60 اکائیاں ہیں۔ لیکن اگر دونوں ملک کلی برتری کے نظریے کے تحت تجارت کرتے ہیں تو اس سے ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ جیسے ہم دیکھا کہ تجارت سے پہلے اگر پیداوار میں تخصیص حاصل نہیں کی ہم نے، اور ہر ملک 30 گھنٹے کی محنت کے بعد گندم کی 30 اکائیاں اور اسی طرح کل اکائیاں جو کپڑے کی ہوتی ہیں وہ بھی 30 ہوتی ہیں، تو اس طرح مجموعی طور پر تجارت سے پہلے اگر ہم کلی برتری کے نظریے کو عمل پیرا نہ ہوں تو کل اکائیاں جو ہیں وہ 60 بنتی ہیں۔ لیکن اگر ہم تخصیص حاصل کر دیں، جیسے ہم نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی، کہ اگر ہم ساری کی ساری اپنی محنت پاکستان گندم کو پیدا کرنے پر لگا دے، جبکہ ایران اپنی ساری کی ساری گھنٹے جو ہیں وہ کپڑے کی پیداوار پر لگا دے، تو اس طرح سے دونوں ملکوں کو 40 اکائیاں حاصل ہوں گی، جس کا مجموعی پیداوار جو ہے وہ 80 اکائیوں پر مشتمل ہوگی۔ اس طرح سے جو فالتو 10 اکائیاں پاکستان کے پاس حاصل ہوئی ہیں گندم کی، اور فالتو 10 اکائیاں حاصل ہوئی ہیں ایران کے پاس کپڑے کی، یہ دونوں ممالک تجارت کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو تجارتی فائدہ جو ہے وہ ان دونوں ملکوں کو ہوگا۔ گندم کی زائد پیداوار جو ہوئی ہے وہ 10 اکائیاں ہیں، کپڑے کی زائد پیداوار جو ہے وہ بھی 10 اکائیاں ہیں۔ تو پیداوار کی جو زائد اکائیاں دونوں ملکوں نے پیدا ہوئی ہیں، تجارت کے ذریعے یہ آپس میں تقسیم کر لیں گے، تو اس نظریے کو ہم کہتے ہیں کلی برتری کا نظریہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔